بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابی پوئٹری کے دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ عزیز دوستو، ویڈیو پر جانے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ عزیز دوستو، آج آپ کے لیے خاک کربلا کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ یوم شہادت۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے توحید رسالت بلند ہوئی۔ آپ کی جانثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں اور آپ کے بچے یتیم ہوں۔ مگر اس آخری وقت بھی، جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا اور ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے، تمام نے متفقانہ طور پر جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی جانیں پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس اور بال بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اور قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق و صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، مگر وہ مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے پیکر مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھی، لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کر کے یا کسی مصلحت وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے اور ایک فاسق و فاجر اور ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور شخصی حکمران کے آگے سر جھکا لیتے تو وہ ان تمام مصائب سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی اور یزید خود اسلام کی حدودوں کو توڑتا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دودھ کی توہین تھی۔ اور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا اور ضرور ہونا تھا، اس لیے کہ اس کی اطلاع زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل چکی تھی، اور یہی نوشتہ تقدیر تھا جو نواسہ رسول کے لیے روز اول ہی سے لکھا جا چکا تھا، ورنہ جس خدا نے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، اور جس خدا نے
حضرت خلیل اللہ علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، اور جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی ایک فوج بھیج دی، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، میدان کربلا میں وہی خدا تھا۔ اور آج میدان میں پیاس سے ہانپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان اور بلکنے والے بچے اسی خلیل کی نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا معصوم علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین ملت ابراہیمی کا امام تھا، اور یہ بھی اگر چاہتا تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آ سکتی، تسنیم و کوثر کی نہریں زمین کربلا پر پانی کے پرنالے بہا سکتی تھیں، خاک کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے پناہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے اور نوشتہ تقدیر غلط نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں ظفر جن نے عرض کی کہ آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دم میں تباہ کر دوں، تو صابر امام نے جواب دیا تھا کہ اے ظفر، تمہاری اس ہمدردی اور غم گساری کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت نہیں مروا سکتا۔ شیر خدا کا نور نظر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی، حسین بچ جا، میں تقدیر ہوں۔ حسین نے کہا، آجا، میں شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی، حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی، حسین میرا نام کسا ہے؟ حسین نے کہا، میرا باپ مرتضیٰ ہے۔ اور پھر عقل بولی، حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، اور دنیا کے خزانے ملیں گے، اور آرام بھی ہاتھ آئے گا، اور راحت بھی ملے گی، دولت بھی، مدینے کی حکومت بھی ملے گی۔ مگر عشق نے پکارا، حسین یہ تو ٹھیک ہے، پر تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، کوثر بھی ملے گا، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ عقل نے کہا، حسین گھر کا نظام۔ عشق بول اٹھا، محمد کا اسلام نہ بگڑے۔ عقل پھر بولی، حسین اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے، اور تمام سر بھی نیزے پر چڑھائے جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، بچ جا۔ عشق پھر پکارا، حسین یہ سب کچھ ہوگا، مگر تو راکب دوش مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، بخت جگر زہرا ہے، اور تو نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے، اس لیے اے حسین چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لشکر یزید سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تنہا لشکر ادا کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اے باطل پرستو اور دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے، اور جس کے خون کے پیاسے ہو اس کی شان کیا ہے۔ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، اور میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو بھی شرم تھی۔ میرا خاندان نبوت ہے، میرا ذاتی گھرانہ نورانی اور پاک ہے۔ آیت ہماری شان میں نازل ہوئی، میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو۔
اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تمہارے سینکڑوں خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا، دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پا لینے کی لالچ میں آ کر عطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی آخرت کو سنوارو۔ میرا خدا ضرور تمہیں معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور اصغر کو ہنس کے نثار کر دوں گا اور خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا۔ میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو کہ میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو اور اگر نہیں جانتے ہو تو سنو اور غور سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوش رسول ہے، یہ راحت جان مرتضیٰ ہے اور لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کے دل کا سہارا ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، اور یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں اور روم و ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیابان میں کھڑا ہے، کوفے کے ریگستان میں کھڑا ہے اور کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کے نانا کا نام لینے والے ہیں، اور جو اپنی اپنی نمازیں قبول کروانے کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے والے ہیں، اور یہ اس عراق میں کھڑا ہے جو اس کا دارالخلافت تھا، اور اس کوفے میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا امام اس کا باپ تھا، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے باپ کے مقتدی تھے، اور کربلا کے اس میدان میں کھڑا ہے جہاں نمرود نے خلیل اللہ کے لیے حجے تیار کی تھی، اور جہاں ہاروت و ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے، اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے سامنے حق کا علم لہرانے کے لیے کھڑا ہے، اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر یزید میں ایک سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام علی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا تھا، اور حقیقت افروز وعظ نے ان کی زبانیں بند کر دی تھی۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواس رسول کی اس پرتاثر تقریر نے حر کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی اور گردن جھکا لی۔ تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر، حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آ گرے۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور فرمایا، حر، کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی لینے آیا ہوں اور اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں، اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ اور عرض کی، یا امام، قصوروار میں ہوں کہ آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گناہگار میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گما میں بھی نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حر کو گلے لگا لیا اور فرمایا، خدا تیری توبہ قبول کرے۔ اور پھر حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا
اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو نے دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر دیا ہے اور یزید سے انعام و اکرام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آ جا، اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ اور اے یزید کی باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں، جس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور اب جب وہ آ گیا ہے تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو، یہ تمہاری بدعہدی ہے، بے وفائی ہے اور عہد شکنی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اور ابھی تقریر کر ہی رہے تھے کہ عمر بن سعد نے اپنی کمان اٹھائی اور تیر کمان پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگوں تم گواہ رہنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا تیر میں نے پھینکا ہے، خدا کی شان ہے۔ یہ عمر بن سعد ان حضرت سید بن ابی وقاص کا بیٹا ہے جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلین کی حفاظت کے لیے اور دین و حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، اور آج انہی سید کا بیٹا عمر بن سعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اور دین و حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلاتا ہے۔ اسی لیے تو دانا کہہ گئے جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ عزیز دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ، السلام۔